ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے موجودہ علاقائی صورتحال پر اہم موقف جاری کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش اور براہ راست امریکی وعدوں کی خلاف ورزی سے جڑی ہوئی ہے۔ امریکہ نے مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی حملہ کر دیا اور معاہدہ MOU کے تحت بحری آمدرفت کی بحالی کی اجازت بھی نہیں دی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت عمان کے ساتھ ایک نئے متبادل بحری راستے پر بات چیت کر رہا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ایک الگ معاملہ ہے اور عمان کے ساتھ جاری مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی نے بین الاقوامی سفارتکاری کے حوالے سے بتایا کہ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے ایران کو موجودہ جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حالیہ یادداشت مفاہمت کو ملکی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اہم دستاویز شورا کونسل کے تمام اراکین کی اجتماعی دانش اور باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے، جس کی تمام ارکان بلا تفریق مکمل تائید کرتے ہیں۔ آپ نے ایک خصوصی بیان میں ایرانی صدر نے زور دیا کہ اس اسٹریٹجک معاہدے کے نتیجے میں نہ صرف ملک بلکہ پورے خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط اور ناقابل تسخیر ہوگی۔ تاہم انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ مخالف فریق کے لیے اپنے کیے گئے وعدوں اور دستخط شدہ شرائط کی مکمل پاسداری کرنا لازم ہوگا۔ ایرانی میڈیا نے مجوزہ حملہ روکنے کا فیصلہ امریکی پسپائی قرار دے دیا، کہا کہ واشنگٹن کو اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ٹرمپ کو جنگ پسند امریکی صدر قرار دے دیا۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کہتے ہیں ایران آئندہ 2 برس میں بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ کی صورتحال کے باوجود ایران میں انتظامیہ نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محمد مخبر کا کہنا ہے کہ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی۔ حملے کیے گئے تو میدان جنگ سے باہر اثرات ہوں گے۔ مغربی طاقتوں کی جانب سے 250 سال سے بنایا گیا گلوبل آرڈر تبدیل کر دیا گیا۔ نظام کے ستون ٹوٹیں گے تو کمانڈ سینٹر بچے گا، نہ لوٹ کے لیے مارکیٹ بچے گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکی صدر سے رابطہ، ایران پر ممکنہ امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے مجوزہ کارروائی کے بارے میں وضاحت طلب کی، جبکہ مزید فوجی حملوں کے بجائے کشیدگی کم کرنے پر بھی زور دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ، ایران پر ممکنہ امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ میں امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے مجوزہ کارروائی کے بارے میں وضاحت طلب کی، جبکہ مزید فوجی حملوں کے بجائے کشیدگی کم کرنے پر بھی زور دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ تہران سے بات چیت جاری ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا مرحلہ آج دوپہر سے شروع ہوگا۔ ایران کے ساتھ رابطے فریم ورک معاہدے کے تحت ہو رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز اور جوہری پروگرام کے خاتمے پر معاہدہ ہوگا۔ ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران پر ہونے والا حملہ جنگ عظیم کا دوسرا بڑا حملہ ہوتا ہے۔ خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ علاقائی ممالک اور ایران نے حملے مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران مذاکرات پر آمادہ ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں مارکو روبیو نے کہا امریکہ اب مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکی حملوں میں ایران کی بحریہ، فضائی دفاعی نظام، میزائل لانچرز اور اسلحہ سازی کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ تہران کی دفاعی صلاحیت نمایاں طور پر کمزور ہوئی۔ ایران اب بھی میزائل اور ڈرون سے نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران اپنے روایتی دفاعی حصار سے محروم ہو چکا۔ تہران اب جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز پر معاہدے کے لیے آمادہ دکھائی دے رہا ہے۔